बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। आज स्पोर्ट्स के वैल्यू की बात करें तो किसी भी कंट्री की रिकग्निशन के लिए एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं। और हम हॉकी की बात करें तो हमारी नेशनल स्पोर्ट्स है, बट अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि एक जो डिक्लाइन है, तो ऑलमोस्ट एक डेकेड से ज़्यादा हो गया है, वो कंटिन्यूसली उसी तरह चलता जा रहा है। हम 4 दफ़ा के वर्ल्ड चैम्पियन हैं और तीसरी दफ़ा 2012 से लेके अब तक ये तीसरी दफ़ा ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी टीम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। लास्ट टाइम हमने देखा कि प्रो लीग में पार्टिसिपेशन ना करने की वजह से रीज़न बनी। इस दफ़ा बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बट हमारे प्लेयर और मैनेजमेंट जो है वो नाकाम रही। इसकी रीज़न्स क्या हैं, बड़ा कुछ इस पे आज हम कोशिश करेंगे डिटेल में डिस्कशन करें। क्रिकेट के हवाले से भी ऐसा ही है कि एक साल में 1.5 साल के टेन्योर के अंदर हमने देखा कि 5वां चेयरमैन पीसीबी लगने जा रहा है, और उसमें डेवलपमेंट ओबियसली आज के लिहाज से यही है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर की तश्कील दे दी गई है। अब देखते हैं कि इलेक्शन के लिए क्या डेट दी जाती है। डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है हज़ार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं आप जी? जी ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हज़ार भाई, स्टार्ट हम ओबियसली चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के हवाले से करते हैं। जब रमीज़ राजा साहब का टेन्योर ख़त्म किया गया और नजब सेठी साहब आए तो उनको भी मैंडेट यही दिया गया था कि आप इलेक्शंस करवाएं और बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाएं। उन्होंने भी अपने 6 मंथ के टेन्योर में एक दफ़ा एक्सटेंशन भी मिली, नहीं कर पाए। ज़का अशरफ साहब को भी यही मैंडेट दिया गया, उन्होंने भी नहीं कर पाए। तो अब शाह खबर साहब को, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है पीसीबी, उनको टास्क दिया गया और उनकी कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी। और आज की डेवलपमेंट ये है, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि वो बोर्ड ऑफ गवर्नर तो तश्कील दे दिए गए हैं, अब इलेक्शन की डेट उन्होंने देना है। ओबियसली वो आईपीसी मिनिस्ट्री और जो है पीएम उनसे डिस्कशन के बाद अनाउंस करेंगे। ये बताइए कितना इंपॉर्टेंस रखता है कि आपका प्रॉपर चेयरमैन हो, और उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कम से कम हमें 3 साल का टेन्योर मस्ट देना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर जो एक डिबैकल है, डिज़ास्टर है क्रिकेट के अंदर, और एक डिक्लाइन हमें नज़र आ रहा है, वो ख़त्म नहीं हो रहा। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। जो पिछले साल अनसर्टेनिटी रही है चेयरमैन की पोजीशन के हवाले से, एक साल के अंदर 3-4 चेयरमैन चेंज हुए हैं। मेरे ख्याल में ये 5वें चेयरमैन हैं जो अब बनेंगे। तो इस सिलसिले में जो स्टेबिलिटी है एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, जो टॉप पोजीशन है क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है, उस पर अगर अनसर्टेनिटी रहेगी, इंस्टेबिलिटी रहेगी, तो उसका नेचुरली आपकी जो क्रिकेट है, ऑन फील्ड क्रिकेट है, एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं, कॉम्पिटिशन हैं, टूर्नामेंट्स हैं, परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आगे के लिए जो भी चेयरमैन अपॉइंट होंगे उन्हें एक प्रॉपर फेयर रन दिया जाएगा, उन्हें इतना कंसिस्टेंट टाइम दिया जाएगा कि वो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें और पाकिस्तान क्रिकेट की जो लूप होल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिड्रेस कर सकें, क्योंकि ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फरवरी में पीएसएल होनी है, उसके बाद मई में इंग्लैंड के साथ हमारी T20 सीरीज़ है, फिर जून जुलाई में T20 का वर्ल्ड कप होना है यूएस और वेस्ट इंडीज़ में। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमने होस्टिंग भी करनी है आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी की। तो इस हवाले से अगर जो टॉप पोजीशन है चेयरमैन पीसीबी की, जो शायद क्रिकेट के हवाले से सबसे ज़्यादा अहम पोजीशन चेयरमैन पीसीबी की है, अगर वो उस पर स्टेबिलिटी आ जाए तो उसका हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल, लेकिन उसमें एक और भी अब हेल्म फेयर में डिटेल डिस्कशन की जा रही है कि जैसा हम देखते हैं कि जैसे नई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है, नया पीएम आता है, वो अपनी मर्ज़ी के बंदे को ले आता है। और हमने ये ट्रेडिशन भी देखी कि फिर वो तमाम के तमाम सिस्टम जो है, वो जो भी पॉलिसीज़ बनाई हुई, जैसे एक उसकी रिसेंट एग्जांपल देखें तो पहले आपने अपनी डिपार्टमेंट क्रिकेट को बैन कर दिया, जो एक स्ट्रक्चर था आपका 40-50 साल का। फिर उसके बाद रीजन स्ट्रक्चर लाए, फिर उसको ख़त्म करके डिपार्टमेंट्स की तरफ जाया जा रहा है, वो नहीं करा पा रहे आप। तो आपके ख्याल में अगर जैसे 8 को इलेक्शन है, नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है, वो अगर फिर अपना कोई बंदा ले आएंगे तो ये कितना मुश्किल हो जाएगा इस सिस्टम को चलने के लिहाज से? ये आपने दुरुस्त कहा है कि जो स्टेबिलिटी है एट द टॉप ऑफ पोजीशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन है क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर स्टेबिलिटी तो होनी चाहिए। तो आई एम श्योर कि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, अब आई एम नॉट श्योर कि इलेक्शन उससे पहले हैं पीसीबी चेयरमैन के या उसके बाद हैं, तो अगर तो उसके बाद होंगे तो उसका इम्पैक्ट तो होगा ही होगा चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शन पे। तो क्या ख्याल है कि ये, अगर जैसे हमने पहले भी बात की थी कि अगर किसी तरह हम उसे कोशिश कर लेते हैं कि उसके बाद करवाते, मेरा ख्याल है हमें अभी फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं याया हुसैनी साहब। अस्सलाम वालेकुम याया भाई। जी अस्सलाम वालेकुम याया भाई, क्या सुन पा रहे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम इरफान। बहुत शुक्रिया याया भाई आपके टाइम पे। सबसे पहले तो हम आपकी वालदा की डेथ के वाले से ताज़ियत करना चाह रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है, और अल्लाह ताला उनकी खास मग़फ़िरत फरमाए। बहुत शुक्रिया इरफान भाई, थैंक यू वेरी मच। दुआ नहीं, हम सब उनके लिए दुआ गो हैं याया भाई। याया भाई, ओबियसली क्रिकेट के हवाले से जो एक डिबैकल चल रहा है, डिज़ास्टर चल रहा है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। हमने हॉकी का भी जिक्र किया कि अनफॉर्चुनेटली हम 2012 के बाद ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर पाए।
مینلی میں زیادہ بات کرکٹ سے کرنا چاہوں گا. یہی مینڈیٹ دیا گیا تھا نجم سیٹھی صاحب کو بھی رمیز راجہ کے جانے کے بعد, اور یہی پھر آگے ذکا اشرف صاحب کو. دونوں اس کو سکسیسفل نہیں کر پائے الیکشن کروانے کے لحاظ سے, اور اب شاہ خاور صاحب کو یہ ڈیوٹی سائن کی گئی اور آج اب انہوں نے بورڈ آف گورنر کو تو تشکیل دے دیا. اب آپ کے خیال میں کیا یہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے نئی گورنمنٹ فارمیشن ہوگی تو وہ پھر آ کے اپنا کوئی پی ایم بندہ لے آئیں گے اور پھر اگین ہمیں کوئی اور چھٹا ساتواں پی سی بی چیئرمین نظر آئے گا؟ سوال آپ کا بہت اچھا ہے عرفان صاحب, لیکن جس ملک میں ہم رہتے ہیں اور یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ منٹوں میں, گھنٹوں میں, ہفتوں میں تبدیل ہوتی ہیں. کوئی مستقل بنیادوں پر فیصلے ہوتے نہیں ہیں یہاں پر. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اور مجھے اس تمام صورتحال پر اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ کل شاہ خاور صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے جی, قانون کے حوالے سے ان کی چیزوں کے اوپر بڑی گہری گرفت ہے. لیکن کل جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے بڑی حیران کن پریس کانفرنس تھی, کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ جی آئی پی سی منسٹری جو ہے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کرکٹ بورڈ میں, اور 1960 کا ایک قانون ہے اور وہ عمل درآمد تو کرتا ہی نہیں کرکٹ بورڈ کے اوپر. تو اگر آپ کو یاد ہو تو یہ آئی پی سی منسٹری کے کندھوں پر بیٹھ کر ہی چودھری ذکا شاہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں چیئرمین آئے تھے, اور اس کے بعد یہ آئی پی سی منسٹری ہی تھی جو کہ ان کو کام کرنے کے لیے دے نہیں رہی تھی. ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ ڈے ٹو ڈے افیئر دیکھیں گے. اب شاہ خاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس آئی پی منسٹری کا جو ہے وہ کرکٹ بورڈ میں کوئی رول ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے ساری چیزوں کو فولڈ کر دیا یہ کہہ کے کہ جی نگراں وزیر اعلیٰ محسن رضا نقوی کرکٹ بورڈ کے سربراہ بھی رہ سکتے ہیں, نگراں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کام بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. تو بظاہر تو راوی چین کی بانسری بجا رہا ہے, اور بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ محسن رضا نقوی جو ہیں وہ اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر موجود ہیں تو وہ ایک گورننگ بورڈ کے نمائندے کی حیثیت سے کرکٹ بورڈ میں کام کریں گے نہیں. ڈیفینیٹلی وہ چیئرمین کرکٹ بورڈ آئیں گے. لیکن جو آج گورننگ بورڈ کا معاملہ سامنے آیا ہے اس نے کئی سوالوں کو جو ہے وہ کھڑا کر دیا. اچھا, یہ یا بھائی اوبیسلی ہم محسن نقوی کے حوالے سے بھی آپ سے ضرور رائے لیں گے, بٹ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہاب ریاض بھی دونوں ڈیزگنیشن رکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں تو ابھی ایک ان کی میٹنگ محمد حفیظ صاحب سے بھی ہوئی 2 دن پہلے, اور انہوں نے حفیظ صاحب نے بڑی کلیئر ایک کیٹیگوریکلی ان کو بتایا کہ لڑکوں کو گیم کی بجائے زیادہ فکر تھی اپنی لیگ کے کانٹریکٹ کی. یہ اتنا بڑا ایک اور پرابلم میری نظر میں نظر آ رہی ہے کہ یہ جو ایک ایسا مسئلہ پاکستانی کرکٹ کو درپیش ہے, اس کو اگر ریزالو نہ کیا گیا تو آپ کی تو آدھی سے زیادہ ٹیم کا جو پرابلم ہے, اور یہ بھی سننے میں آیا کہ ڈریسنگ روم میں اس کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں ہوتی کہ تمہیں کتنے پیسوں کا کانٹریکٹ ملا, مجھے کتنے کا ملا, اچھا این او سی ملنا ہے نہیں ملنا ہے. محمد حارث کو دیکھا کہ بنگلہ دیش چلے گئے ٹیم سے پی سی بی سے پوچھے بغیر. تو یہ محمد حفیظ کے فیوچر کے حوالے سے بھی بتائیے, اور یہ جو لیگ کرکٹ کا جو مسئلہ ایک اتنا بڑا پرابلم آ گیا پاکستان پی سی بی کو, اس کا کوئی سلوشن کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں عرفان صاحب, بات دراصل یہ ہے کہ محمد حفیظ مستقبل میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ رہتے ہیں یا نہیں رہتے, یہ تو وقت اور آنے والی مینجمنٹ اس بات کا فیصلہ کرے گی. لیکن محمد حفیظ جس طرح چیزوں کو جس ڈائریکشن میں لے کر چل رہے تھے اس سے مجھے کم از کم یہ امید تھی کہ جو پلیئر پاور اس وقت پاکستان کرکٹ میں ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی. اور اس تناظر میں اگر بات کریں, یہ جو نئی مینجمنٹ آئی ہے کھلاڑیوں کی, ان کو موقع ملنا چاہیے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کی اور لیگز کے معاملات کے حوالے سے, تو دیکھیں جس طرح کھلاڑیوں نے اپنی بات منوائی, اور نجم عزیز سیٹھی تو نہیں مان رہے تھے آئی سی سی کے ریونیو میں ان کو شیئر دینے کے حوالے سے, لیکن چودھری ذکا اشرف نے لچک کا مظاہرہ کیا, انہوں نے کھلاڑیوں کے لیے ہزاروں کے منہ کھول دیے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر لیگ کے حوالے سے کھلاڑیوں کی پیاس نہیں بجھ رہی تو یہ واقعی آپ کا سوال بجا ہے. یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے الارمنگ سچویشن ہے. اگر آپ محمد حارث کے لیے یہ لائن سیٹ کر رہے ہیں کہ جی ان کے 2 لیگ کے معاملات مکمل ہو چکے تھے, تو پھر واٹ اباؤٹ اعظم خان کہ ان کے تایا کرکٹ بورڈ میں موجود ہیں, تو اس لیے ان کو جو ہے آپ نے آئی ایل ٹی کا جو ہے وہ پروانہ جاری کر دیا. تو اس طرح تو نہیں چلے گا. قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے, اور قانون اگر میرے لیے کچھ اور ہے آپ کے لیے کچھ اور ہے تو پھر معاملات جو ہے وہ تصادم کی طرف جائیں گے. تو ایک بہت ہی اچھا فیصلہ تھا کرکٹ بورڈ کا کہ آپ نے جولائی 2023 تک جون 2024 تک 2 لیگ کھیلنی ہے پاکستان سپر لیگ کے ساتھ. یہ ٹھیک ہے, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ کھلاڑی بھی بالکل پیسہ کمانا ان کو چاہیے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ معاملات آگے بڑھیں گے تو پھر کھلاڑیوں کو منع کر دینا چاہیے کہ جی ہم سینٹرل کانٹریکٹ نہیں لینا چاہتے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سینٹرل کانٹریکٹ بھی لیں
اور لیگ بھی اپنی مرضی سے کھیلیں, یہ نہیں ہو سکتا. اچھا یہ ایک اور یا بھائی یہ کوشچن اٹھتا ہے کہ ہمارا جو بھی چیئرمین آتا ہے, چاہے وہ مینجمنٹ کمیٹی کا چیئرمین ہے یا پی سی بی کا چیئرمین ہے, اب وہ جو ڈیسیجن لیے جاتے ہیں, آئی پی سی منسٹری بھی 3 سال کے بعد جاگتی ہے, پہلے وہ بھی کوئی اپنا رد عمل شو نہیں کرتی ہے. جیسے ذکا اشرف کے حوالے سے بات کریں, کہا جاتا تھا جی ان کو ڈے ٹو ڈے افیئر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ آپ کام کریں, انہوں نے بے تحاشا اپوائنٹمنٹ کر دی پی سی بی میں. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ریزن کیا پیش کی کہ میں بے اختیار چیئرمین ہوں, میں نہیں رہ سکتا. تو بے اختیار تو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, وہ ورلڈ کپ کے ٹائم پہ بھی تھے, ایشیا کپ کے ٹائم کے تھے, آسٹریلیا کے ٹور پہ بھی تھے. یہ جب الیکشن کا ڈے میں 10-12 دن رہ گئے, اس سے پہلے ان کو کیسے ریلائز ہوا کہ میرا ٹائم جو ہے اب پورا ہونے والا ہے اور اب میں بے اختیار ہوں اور میں ریزائن کر دیتا ہوں. یہ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم جب تک نہیں لے کے آئیں گے تو یہ کس طرح ہم کسی بندے کو آسانی سے آئے, پریولیجز انجوائے کرے اور چلا جائے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بعد میں. اکاؤنٹیبلٹی تو عرفان صاحب کہیں بھی نہیں ہے. ڈے ٹو ڈے افیئرز اور لانگ ٹرم معاہدے تو نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ بھی نہیں کر سکتے, نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی صاحب بھی نہیں کر سکتے. لیکن آپ کے سامنے جو چیزیں کرنی ہوتی ہیں وہ کر دیتے ہیں, جو چیزیں نہیں کرنی ہوتی کہتے ہیں کہ جی ہمارا استحقاق نہیں ہے. تو پاکستان میں فیصلے اسی طرح ہوتے ہیں اور اسی طرح ہوتے رہیں گے. ہمارے ساتھ زار صاحب ہیں, یہ بھی کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں. جی ضرور. تو سر یہ جو ہے پی ایس ایل یا جو لیگس میں پلیئرز کے حوالے سے ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ جو پلیئرز ایک تو ہو گئے جو سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئرز ہیں, ان کے لیے تو بنتا ہے کہ آپ بائنڈنگ کریں کہ 2 لیگ کھیلیں یا 3 کھیلیں یا 1 کھیلیں, جتنی بھی آپ نے لمٹ لگانی ہے. لیکن اگر کوئی پلیئر سینٹرلی کانٹریکٹڈ نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی اس طرح کی پالیسی امپوز کرنا کہ وہ زیادہ فارن لیگز نہیں کھیل سکتا, یہ بھی ان کے کھلاڑیوں کے ارننگ پوٹینشیل کے لیے ڈیٹریمنٹل نہیں؟ بالکل, میں یہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جس کو سینٹرل کانٹریکٹ نہیں لینا, جس کو 1 سے زیادہ لیگ کھیلنی ہے, پھر پاکستان کرکٹ بورڈ پابند نہیں ہوگا کہ اس کو آپ جو ہے وہ ریکگنائز کریں, اس کو آپ پاکستان کے لیے بین الاقوامی کرکٹ کھیلنے کا پروانہ جاری کریں. آپ کے سامنے مثال نیوزی لینڈ کے ٹرینٹ بولٹ کی ہے, آپ کے سامنے اماد وسیم کی مثال سامنے ہے, جن کو بابر اعظم کی قیادت میں جو ہے وہ دیوار سے لگایا گیا, اور جب ان کو کھیلنے کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے کہا نہیں جی میں اب نہیں کھیلنا چاہتا. اور اب یہ بھی بات آ رہی ہے کہ جو نئی مینجمنٹ آئے گی تو ہو سکتا ہے شاید اماد وسیم جو ہے اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لیں. تو کھیل کو تو مذاق بنایا ہوا ہے ہمارے ملک میں, اور آپ نے دیکھا کہ 2023 ورلڈ کپ میں جو ہماری ناکامی تھی اس کی بنیادی وجہ لیگ کرکٹ ہی تھی. ایک لڑکا سری لنکا میں لیگ کھیل رہا ہے, کبھی وہ کینیڈا میں کھیل رہا ہے, کبھی امریکہ میں کھیل رہا ہے, اور جب ملک سے کھیلنے کی بات آئی تو آپ تھک چکے تھے. تو یہ کرکٹ بورڈ نے جو چودھری ذکا اشرف کا تھا, انہوں نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلی کرکٹ بورڈ نے جو ہے وہ ورلڈ کپ سے پہلے معاہدے کیے تھے, لیکن اب ہمارے پاس یہ معاملہ ہے کہ ہم 2020 امریکہ ویسٹ انڈیز میں جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس سے پہلے کھلاڑیوں کی ایئر ٹائٹ کریں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی ان کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا, محمد حفیظ کا معاملہ بیچ میں لٹک گیا, تو کھلاڑیوں کے لیے جو ہے بورڈ کے وہ لوگ جو کہ چیزوں کو دیکھتے ہیں, جو کہ چیزوں کو لے کر چلتے ہیں, سلمان نصیر ہو گئے, اس کے ساتھ عثمان والا صاحب ہو گئے, ان کو ان چیزوں کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے. اور بالکل قواعد و ضوابط جو ہے وہ سب کے لیے ایک ہونے چاہیے. اگر حارث کو آپ بنگلہ دیش کا این او سی نہیں دے رہے تو اعظم خان کو میں پھر سوال یہی کروں گا کہ سال میں 2 لیگ سے زیادہ کیسے؟ اگر یہ بھائی میں لاسٹلی آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ جو ہم نے ایک اوبیسلی ہماری نمبر 1 سائڈ بھی بنی, بالنگ نمبر 1 تھی, یہ جو 4-5 منتھ میں ڈیزاسٹر ہوا اور ایک دم ہم نے دیکھا کہ اتنا زیادہ اپسٹ ہم نے دیکھا کہ ہم خاص طور پہ پرٹیکولرلی بالنگ میں اسپنر ہمارے پاس کوئی نظر نہیں آیا. فاسٹ بالر حارث نمبر 1 بالر تھے, شاہین جتنے زیادہ رنز کنسیڈ کیے, ہر فارمیٹ میں پاکستان کو شکست ہوئی. آپ بنیادی طور پہ کیا ریزن سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے کہ یہ اتنا بڑا ایک دم ڈیزاسٹر بیٹنگ بالنگ اور ایون فیلڈنگ تو چلے ہماری پہلے ہی بری تھی, کیا آپ کی نظر میں ریزن ہے؟ دیکھیں عرفان, آسٹریلیا کے دورے میں تو ہم بالکل جیت کے دہانے پر پہنچ کر جو ہے وہ شکست کے گڑھے میں گر گئے. میلبرن اور سڈنی اس کی بنیادی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. جو آپٹس کرکٹ اسٹیڈیم پرتھ میں ہمارے ساتھ ہوا 360 رن سے ہم ہارے, ہم نے اچھا باؤنس بیک کیا تھا, بٹ ایک بری پرفارمنس, ایک برا سیشن, ہم میلبرن اور سڈنی میں جیت سے بہت دور ہو گئے. لیکن نیوزی لینڈ میں تو اگر آپ بات کرتے ہیں تو بالکل کوئی شک و شبے کے بغیر آپ کی بالنگ نیوزی لینڈ میں ناکامی کی وجہ بنی. اور جب آپ کی ٹیم 200 رن دے دے گی, اور یہ وہ بالر ہیں جو کہ آٹومیٹک سلیکشن ہے, عارف رؤف ہو گئے, شاہین شاہ آفریدی ہو گئے, جب یہ توقعات پر پورے نہیں اتریں گے تو پھر آپ کسی کو الزام نہیں دے سکتے. لیکن اب ایک بات ضرور طے ہے عرفان صاحب کہ آپ کو اگر T20 کرکٹ کھیلنی ہے, آپ کو اگر ون ڈے کرکٹ کھیلنی ہے, آپ کو اگر ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی ہے, تو آپ کو اس ٹیم کے ساتھ میدان میں اترنا ہوگا جس کا مطمئن نظر پاکستان کی جیت ہو.
जो बिल्कुल सेल्फिश खेलेगा उसकी टीम में जगह नहीं बनती। अगर आप इसी तरह सेल्फिश क्रिकेट खेलते रहेंगे, आपके सामने केन विलियमसन की मिसाल भी मौजूद है, जिनकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन जितने मैच वो न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में खेले, इम्पैक्ट परफॉर्मेंस उनकी थी। आप फिन एलन की परफॉर्मेंस देख लें, जब उन्होंने रन किए वो न्यूजीलैंड की जीत की जमानत सही। बने। जी आया भाई, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सर भाई आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।